الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر صواب الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز مقتدر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، ہمیں تو امام صاحب کے آنے کا پہلے سے ہی بھی نہیں تھا. یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھے خطیب ہیں، بنگلور والوں کو بھی سنایا کرتے ہیں. یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ تشریف لائے ہوئے. تو جب پانی مل جائے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے. جب امام صاحب آ گئے تو ضرورت نہیں تھی، لیکن اب چونکہ ہم بھی آئے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں ہم بھی کچھ سنا دیں تاکہ آپ کی نیکیوں میں ہمارا بھی حصہ لگ جائے. عمل کریں گے آپ لوگ؟ اس وقت 2 بات بتانی. ایک تو گناہ، بس امام صاحب کی بات سے اقتباس لے کے ہم بات آگے بڑھائیں. یوں سمجھیے کہ ہماری بات امام صاحب کی بات کا ہی تکملہ اور تتمہ ہے. گناہ زہر قاتل. سانپ سے، بچھو سے، شیر سے آپ جتنا ڈرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں گناہ سے ڈرنا چاہیے. آپ اپنے جتنے پرابلم، جتنی پریشانیاں، اگر 24 گھنٹہ آپ اپنی سب پریشانی بتائیں وہ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، کیا؟ آپ نے گناہ کیا ہے اس لیے حالات. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، روایت میں الا ادلکم علی دائکم ودوائکم، کہ تمہاری بیماریاں بتاؤں اس کا علاج. فرمایا بیماریاں تو اصل میں تمہارے گناہ. آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو یہ مولانا رجب صاحب کے پاس آتے ہیں، ہمیں جنات پریشان کرتے ہیں تو یہ تو ہمارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. میاں جنات بھی خدا کی مخلوق ہے، اور اس پر ہم نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں. اس میں بھی لکھا ہے کہ کسی پر جادو و جنات جو اثر کرتا ہے وہ خدا کی مشیت سے ہی اثر کرتا ہے. خدا کے چاہے بغیر جادو جنات کسی پر کچھ نہیں کرتا، وہ سب خدا کی مخلوق ہے. اور خدا چاہتے کب ہیں؟ جب آپ اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کی نظر پھیر لیتے ہیں. اب دشمن آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو وہ جادو والا بھی اور جنات بھی اور شیطان بھی اور اس کے چیلے بھی سب آپ کے دشمن ٹوٹ پڑتے ہیں. اس لیے اگر آپ اپنی اللہ کے رحمت کے سائے میں رہیں گے تو کوئی دشمن آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. اس لیے اصل مسئلے کا ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کے آئے انہوں نے بھوک بھاگتی آپ کا مسئلہ ہو گیا، لیکن اس مسئلے کے حل کا بھی حل کیا ہے کہ آپ گناہ ہی نہ کریں.
آپ گناہ نہیں کریں گے تو یہاں تک آنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، مگر امت مانتی نہیں، امت مانتی نہیں، گناہ کر ہی ڈالتی۔ اس وقت گناہ کے بارے میں کچھ بتانا ہے میرے بھائیوں۔ ساری پریشانی، ہر طرح کی پریشانی، روزی کی لائن سے آپ پریشان ہیں، صحت کی لائن سے پریشان ہیں، جو بھی مسئلہ، یہ سب کی اصل وجہ گناہ ہے اور اللہ کے نافرمانی۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو تفصیل سے سنایا تھا کہ قرآن پاک میں ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی۔ میں نے تفصیل سے حدیث سنایا تھا کہ مَا مِنْ عَثْرَةٍ وَلَا اخْتِلَاجِ عِرْقٍ وَلَا خَدْشِ عُودٍ إِلَّا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ اچانک تمہارا پاؤں پھسل جائے، کوئی لکڑی کی معمولی سی خراش بھی لگ جائے، تمہاری کوئی رگ پھڑک نہیں لگے، تو یہ سب تمہارے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے۔ اتنی وضاحت کر دیا، یعنی آپ کے جسم میں، آپ کی زندگی میں معمولی تغیر اور انقلاب جو بھی آتا ہے وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کی زمین پر جو بھی چین سے رہنا چاہتا ہے وہ اللہ کو راضی کر لے اور گناہ چھوڑ۔ دیکھو نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، لیکن گناہوں کے ماحول میں گھر جانے کے بعد صرف اور صرف اللہ کے ڈر خوف سے گناہ چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، حج سے بھی، عمرے سے بھی، سب سے بڑی، سب سے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کسی کی دینداری کو چیک کرنا ہے، اس کی دینداری کا معیار دیکھنا ہے تو نماز روزہ مت دیکھنا۔ میاں نماز پڑھ لینا بہت آسان اور حج عمرے بھی بہت آسان۔ بہت سے لوگ کچھ ادھر سے نوچا، ادھر سے گھسوٹا، ان کا لوٹا، چلے حج کر لے، بولے سب دھل جائے گا، سب پاپ دھل جائے گا۔ اچھی طرح سمجھ لو، لوگوں نے اس حدیث سن رکھی ہے کہ جو آدمی حج کر لے گا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے حاجی ماں کے پیٹ سے پیدا۔ تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں بس کسی طرح نوچو گھسوٹو، کیسے بھی پیسے اسے لے کے بس چلو، اور وہاں چلے جائیں گے تو اپن گناہوں سے ایسا پاک ہو جائیں گے جیسے حاجی ماں کے پیٹ سے۔ خالی ایک ہی حدیث کو سن کر فیصلہ نہ کیا کرو، حدیثیں بہت ساری۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق عالم تھے، انہوں نے فرمایا اچھی طرح سن لو، حج اور عمرے سے ذنوب تو معاف ہو سکتے، حقوق معاف نہیں ہو سکتے۔ گناہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن آپ نے جو لوگوں کا حق مار رکھا ہے، پیسے ہڑپ کر رکھے ہیں، وہ تو جب تک آپ واپس نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے سب گناہ تو معاف ہو جائیں گے پر جو قرضہ لے کر گیا وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو جیسے مالی قرضہ ہے ایسے حقوق، آپ نے کسی کو مارا ہے، ستایا ہے، اس کی انسلٹ کیا، یہ بھی اس کے حقوق آپ کے ذمہ۔ جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے مسئلہ نہیں۔ آج حرام حلالی کی کوئی پرواہ نہیں، جس کو دیکھو لون لیے بیٹھا ہے، جس کو دیکھو سود میں جا رہا ہے، حرام میں جا رہا ہے۔ یاد رکھو اگر حرام کا ایک لقمہ کسی نے کھا لیا تو 40 رات کی اس کی نماز قبول کی۔ اگر آپ نے اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالا اور رمضان میں کعبۃ اللہ میں گئے، کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر 27 کی شب میں دعا مانگ رہے ہیں، آپ کی دعا قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے کہ آپ کے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالا۔ گناہ ایسی منحوس چیز ہے، میں بات نہیں میرے بھائی نے کیا کیا بتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کسی کی دینداری کا چیک کرنا ہے، معیار دیکھنا ہے تو 3 چیزیں ارشاد کرنا۔ واقعی بڑی عجیب چیز بتائی، وہ 3 چیز کہا نماز روزہ مت دیکھنا، نماز روزہ بہت آسان ہے، بڑے کرنے والے مل جائیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا تہجد بھی پڑھتے اور داڑھی بھی چلاتے، تو پتہ چلا تہجد پڑھنا بھی آسان ہے۔ حضرت فرماتے ہیں دینداری دیکھنا تو 3 چیز دیکھو۔ نمبر 1، جب وہ بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ خالی اسی ایک جملے پر اگر آپ اس وقت پوری امت کو چیک کریں تو شاید 75% لوگ فیل ہو جائیں۔ آج کے اس دور میں
کتنے لوگوں نے تو جھوٹ کو جھوٹ سمجھنا ہی چھوڑ دیا. حدیث پاک میں کہ قیامت کے قریب جھوٹ عام ہو جائے. کہ میں اتنے دن سے آپ کے علاقے میں پھرتا ہوں آتا، اب مجھے تجربہ ہوا، پتہ لگا کہ نہیں کوئی بات کیا کرے تو جلدی سچ مت سمجھا کرو. اس میں بھی دو مطلب ہوتے ہیں ان کے، ایک اوپر کا ہوتا ہے ایک اندر کا ہوتا ہے. اب سمجھنا ہے اتنے زمانے پھر پھلا کے رکھنا. حدیث میں جس کی دو زبانیں دنیا میں ہوں گی، قیامت کے دن اس کو آگ کی دو زبانیں پہنیں. آگ کی دو زبانیں. آج لوگوں کی زبان کو سیدھے بولے میں 2 منٹ میں آتا ہوں اور 2 منٹ بول کے آدھے گھنٹے کے بعد آئے. پوچھو یہ مفتی کا سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ 2 منٹ اور آدھا گھنٹہ کیا برابر ہے کیا بولو؟ یہ 2 منٹ کا ترجمہ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے تو آدھے گھنٹے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایسے اس طرح ایک ایک جملے کو اس وقت معاشرے میں جو زبانوں پر الفاظ چڑھے ہوئے اس کو فقہ کی شریعت کے کمپیوٹر پر ڈال کر اگر چیک کیا جائے تو اکثر لوگ جھوٹے ہو گئے. جھوٹے اللہ ماشاء اللہ ہی سے بچا. ایسی بہت ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں میرے بھائیوں جن کو ہم لوگوں نے گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا، گناہ کی لسٹ سے باہر نکال دیا. وہ حضرت دیکھو سامنے ہی نظر آ رہا ہے، کیا 10 کلومیٹر ہے، کتنا 10 سامنے نظر آ رہا ہے، کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا قل ما یوجد فی آخر الزمان درہم حلال او اخذ یوسف. آخر زمانے میں 2 چیز کی بڑی کمی ہے. کیا؟ حلال روپیہ اور ایسا آدمی جس پر اعتبار اور اعتماد. کس پر اعتماد؟ ہمارا ایک ڈاکٹر تھا، اس کا کمپیوٹر جانتے ہو تو دوا دیتا، وہ کمپیوٹر اپنے ڈاکٹر کو کئی ہزار کا چونا لگا کے بھاگ گیا. ارے چونا سمجھتے ہو تم لوگ؟ یہ ہمارے وہاں کی زبان ہے. ہاں چونا لگا کے کس پر اعتماد کرے کوئی بولو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو بہت توجہ سے سنو، بڑی گر کی بات حضرت نے فرمایا کسی کی دینداری چیک کرنا ہو تو نماز روزہ مت دے. یہ 3 باتیں دے دو. کیا کیا؟ نمبر 1 بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ؟ ایک. دوسرے جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وقت پر امانت کو ادا کر دیتا ہے یا اس میں خیانت ادا کر دیتا ہے تو پکا ہے. تیسری چیز اور مشکل، وہ سنو اچھی طرح. تیسری چیز فرمایا کہ تیسرا معیار یہ ہے، تیسری علامت یہ ہے کہ گناہ کا موقع پانے کے بعد بھی اپنے کو گناہ سے بچاتا ہے یا نہیں. یہ دیکھو، اگر گناہ کا موقع پانے کے بعد بھی اپنے کو گناہ سے بچا لیتا ہے اور سچ بولتا ہے اور امانت دار، اور سمجھ لو ہے پکا ہے. یہ تھرمامیٹر بتایا. آج اس تھرمامیٹر پہ چیک کرو کتنے اترے. تنہائی میں گناہ کا موقع پانے کے بعد آج اکثر لوگ گناہ کے دلدل میں پھنس گئے. پھر وہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، ہوتے ہوتے کفر تک پہنچ جاتے. فضائل اعمال کھولو، حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ بھائیو کثرت سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو اور اسی پر خاتمے کی اللہ سے دعا کرتے رہو. ورنہ کتنے ایسے ہیں جو آج دنیا میں مسلمانوں کی لسٹ میں ان کا شمار ہے، کل قیامت میں کافر شمار کی جائے. یہ لکھا فضائل اعمال میں. پھر اشارہ بھی کیا کیوں؟ فرمایا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور تنہائیوں میں حرام کاموں میں پھنسنے کی وجہ سے بعض مرتبہ آخر وقت میں ایمان چھن جاتا ہے اور آدمی کا خاتمہ کفر ہوتا ہے. کتنی ڈرنے کی بات. آج ہم میں سے کتنے لوگ تنہائی کے گناہ میں مبتلا ہے. کوئی ہیڈ پریکٹس جانتے ہو؟ حدیث میں اس کو انا کے حبیتی بیعون کہتے ہیں. فرمایا 7 قسم کے پاپی ایسے ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، ان میں وہ بھی ہیڈ پریکٹس کرنے والا. حدیث میں انا کے حبیتی، اس کو ہاتھ سے نکاح کرنے والا بتایا. اور اس کے علاوہ موبائل لے کے بیٹھ کے تنہائی میں کتنے حرام کام. اللہ کی بات. ابن ماجہ کی ایک روایت یاد آئی، سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسے کچھ لوگ آئیں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر.
اللہ کے دربار میں آئیں گے تو نیکیاں بہت بڑی بڑی. نیکی کر لینا کوئی زیادہ کمال نہیں، گناہ سے اپنے کو بچا لینا یہ بڑا کمال ہے. اور خاص طور سے تنہائی میں اللہ کے ڈر خوف کا تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لوگ لے کر آئیں گے. بڑی بڑی قوم ہے لیکن ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا انہیں جہنم میں لے جاؤ انہیں جہنم میں. فیؤمروا بہم الی النار، ان کے لیے جہنم کا حکم ہوگا. اب صحابہ گھبرا گئے، کہنے لگے فقہم لنا یا رسول اللہ اکانوا مصلی، یا رسول اللہ ان کے حالات بتائیے کون تھے، کیا وہ نمازی تھے؟ کہاں نمازی بھی تھے، اور نمازی کے علاوہ اتنی اور ساری نیکیاں کہ پہاڑ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے. اب صحابہ نے پوچھا پھر آخر وہ کون سی بری عادت تھی کہ اتنی ساری نیکیوں کے باوجود ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو. اچھی طرح دیکھ لو آج اس میں امت کا بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا خوب خرچ کرتے ہیں. اے مولانا رجب صاحب کی خانقاہ بنوا دو، کیا خوب خرچ کر دو، مسجد بنوا دو، مدرسے. باقی جو چاہے پکچر دیکھتے رہو، موبائل میں گندی چیزیں دیکھتے رہو. اتنا بڑا کام تو تم نے کر دیا نا، ابھی جنت میں جانے کے لیے بہت کافی. ایسا شیطان پٹی پڑھا دیتا ہے اور کچھ نیکیاں کروا کے مطمئن کر کے بٹھا دیتا ہے، اور آدمی تنہائی کے حرام کام کو چھوڑتا نہیں مبتلا. یہ حدیث بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہم لوگوں کے لیے. سنو کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن حکم ہوگا جہنم میں لے جاؤ. یا رسول اللہ کیا بات تھی؟ فرمایا ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہوا. یہ وہ پاپی لوگ تھے کہ جب تنہائی میں گناہ کا موقع پاتے تھے اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، وہاں گناہ کر ڈالتے. اس لیے میرے بھائیو اللہ سے ڈرو، اور خاص طور پر تنہائی میں ڈرو. ہمارے بزرگوں نے ایک ایسا معاشرہ ایک زمانے میں بنایا تھا کہ خواص تو خواص عام آدمی مرد عورت کے دلوں میں خدا کا ڈر و خوف عام تھا. ایک بیچاری کام کرنے والی مزدور عورت تھی، کام کرنے والی، گھر میں جھاڑو پوچھا کرتی. ایک سیٹھ کے گھر میں کام کرتی، وہ صفائی کرتے کرتے وہ سیٹھ کے بیڈ روم تک پہنچ گئی. اب سیٹھ نے اس دن اس کو دیکھا تو اس کی نیند خراب ہو گئی. اب جیسی نیت خراب ہوئی تو سیٹھ نے کہا اے سب کھڑکی دروازہ بند کر جلدی سے آ جائے. اب وہ سمجھ گئی کہ نالائق کی نیت خراب ہوئی، اس کے دل میں خدا کا ڈر خوف. اس نے کچھ کھڑکیاں بند کی اور آ کے بیٹھ کے رونے لگی. کہا کیوں روتی؟ کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کی بات پر پوری طرح عمل نہیں کر سکتی. کیا؟ کہا آپ نے کہا سارے کھڑکی دروازے بند کر، تو میں نے سب تو بند کیا، ایک کھڑکی ایسی رہے گی اس کو بند کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بند ہی نہیں ہو رہی، اس لیے بیٹھ کر رو رہے. کہا ایسی کون سی کھڑکی جو تجھ سے بند نہیں؟ کہا وہ ایک کھڑکی جس سے ہمارا تمہارا پیدا کرنے والا ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ کھڑکی بندی نہیں. بس اللہ کی بندی نے یہ جملہ ایسے عجیب انداز سے کہا کہ وہ ظالم کے دل میں بھی خدا کا ڈر خوف آ گیا. اس نے چھوڑ گناہ چھوڑ. ایسا معاشرہ بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے کہ خواص تو خواص عام گھر میں کام کرنے والی ایک عورت، اس کے دل میں جو خدا کا ایسا ڈر خوف تھا. آج خدا کا ڈر خوف نکل گیا. اس کی وجہ سے لوگ گناہوں پر ٹھیک ہو گئے، جری ہو گئے. ایک دو نہیں سینکڑوں حرام میں مبتلا ہے. کیسے اللہ کی مدد آئے؟ اللہ کی مدد تمہارے گھروں پر، تمہاری دکانوں پر آنے کے لیے مچل رہی ہے. تمہارے گناہوں کا ٹرک وہاں کھڑا ہے، وہاں نہیں یہ دے رہا. ہٹاؤ ٹرک کو جلدی سے، جلدی توبہ کرو تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں. ارے ارادہ کرتے ہو توبہ کرو، نہیں توبہ کرو گے ایسی تڑپتے رہو گے، بلکتے رہو گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. پریشانی در پریشانی پڑتی جائے. آج اکثر گھر جہنم کا نمونہ بن چکا ہے. گھروں میں مارا ماری، لڑائی، باپ بیٹے سے پریشان، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے. یہ ان لوگوں سے پوچھو ان کے پاس صبح شام کیس آتے ہیں. پوچھو آج گھروں کا حال کیا ہے؟ کیوں گھروں میں تلاوت نہیں، ذکر نہیں، دعا نہیں، اللہ کا نام نہیں. کیا ہے؟ گانا ہے، پکچر ہے، بے حیائی ہے. تو ہمارے اکثر گھر لعنت ہاؤس بن گئے. لعنت نہیں کہہ رہا ہوں، لعنت ہاؤس بن گئے. کیسے سکون ملے گا؟ اس لیے میرے بھائیو سب گناہ چھوڑو، اور خاص طور سے تنہائی میں. جو تنہائی میں اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑتا ہے اس پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے. حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حرام پر قادر ہو گیا
یعنی زنا پر بدکاری پر قادر ہوا، صرف خدا کے ڈر خوف سے اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتے ہیں اور جہنم کو اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ ایسے شخص پر اللہ کو بہت پیارا۔ سب ارادہ کرو ہر طرح کا گناہ چھوڑیں، اور اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اپنے موبائل کو گندگی سے پاک۔ میں موٹی مثال دے کے کہا کرتا ہوں، تم یہ تصور کرو کہ مثلا تم اپنا موبائل سرہانے رکھ کر سو رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے رات کو، حضور نے تمہارا موبائل چیک کر لیا، بولو تم کتنا شرمندہ ہو جاؤ گے حضور کے سامنے، کیسی تمہاری گردن جھک جائے گی، تم نے کیا کیا کرتی چیزیں اس میں بتا۔ مولانا اشارہ کر رہے تھے بیوی کا فوٹو، بیٹی کا فوٹو، ارے ٹھیک ہے بیٹی بیوی تمہاری گھر میں جا کے دیکھو، فوٹو کھینچنا کیا حرام ہے؟ حلال ہے کیا؟ حرام نہیں فوٹو کھینچنا۔ حدیث میں آتا ہے ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے خطرناک عذاب تصویر کھینچنے والا۔ تصویر کی اجازت شریعت نے دی ہے بدرجہ مجبوری آخری اسٹیج پر ہے، بس شوقیہ شوق کے طور پر اس کی اجازت نہیں۔ آج لوگ شوق کے طور پر تصویر، وقت نہیں میرے بھائیوں، میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ سارے مسئلے کا حل ہے گناہ چھوڑو، اور خاص طور سے تنہائی۔ سب ارادہ کرتے ہو تنہائی کا بھی گناہ چھوڑو، ظاہر کا بھی گناہ چھوڑو، باطن کا بھی گناہ چھوڑو، ورنہ تنہائی کی گناہ پر اتنی بڑی بڑی سزائیں ہیں، وعیدیں ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، حضرت ابراہیم خواص بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے، وہ کہتے ہیں اکثر میں قبرستان جایا کرتا اور دیر تک مراقبہ کرتا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں قبرستان گیا تھا، مراقب تھا، اچانک غنودگی طاری ہوئی، کچھ نیند جیسی کیفیت ہوئی تو مجھ پر ایک میت کا عذاب کھولا گیا۔ کہا ایک میت کے بارے میں مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ فرشتے کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ لو یہ زنجیر لو۔ زنجیر کو آپ کیا کہتے ہیں؟ چین کہتے ہیں۔ اچھا، کہا یہ کہا جا رہا ہے فرشتے کو کہ یہ زنجیر لو اور اس کے منہ میں ڈال کے یا نیچے کے راستے سے آپ تصور کریں ایسا کیا جائے تو کس قدر تکلیف ہوگی، کس قدر آدمی تڑپے گا بے قرار۔ اور حضرت کہہ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پر میت کرا رہا ہے، چیخ رہا ہے، ہائے کیا میں نے روزہ نہیں رکھا تھا، کیا میں قرآن نہیں پڑھتا تھا، کیا میں نے عمرہ نہیں کیا، اپنی ایک ایک نیکیاں وہ شمار کرتا۔ اس کے جواب میں فرشتہ کہہ رہا ہے بے شک تو یہ سب نیک کام تو کرتا تھا مگر تنہائی میں اللہ سے ڈرتا نہیں تھا۔ یعنی تنہائی میں گناہ کا موقع پاتا تھا تو گناہ کر ڈالتا تھا۔ میرے بھائیو اللہ سے ڈرو اور تنہائی میں ڈرو۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچا کرو تنہائی میں کہ ابھی یہ موبائل حرام اوپن کرنے کی ہماری انگلی اٹھی، اللہ دیکھ رہے ہیں، ابھی اللہ چاہے تو اس انگلی کو لٹ کر دے، فالج لگا دے، لقوہ لگا دے، تمہارا ہاتھ دکھا دے۔ یہ حرام چیز دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں جا رہی دیکھنے، ابھی اللہ قادر ہے، ابھی چاہے تمہاری آنکھ کی روشنی چھین لے، تمہیں اندر کر دے، ابھی اللہ چاہے تمہیں زمین میں دھسا کے ختم کر دے۔ اور حدیث پاک میں صاف صاف ہے لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَخَسْفٌ۔ حضور فرمانے ضرور بھی ضرور میری اس امت پر آسمان سے پتھروں کی بارش کا عذاب آئے گا، زمین میں دھسایا جائے گا، سورتیں بگاڑی جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا ایسا کب ہوگا؟ کہا جب میری امت میں شراب عام ہو جائے، گانے باجے، تو ان گناہوں کے کوئی حل نہیں۔ گانا گاتے گاتے لوگ مر رہے ہیں، گانا سنتے سنتے لوگ۔ آخری بات کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، گناہ تو آپ کبھی بھی کریں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، لیکن رمضان میں گناہ، میں موٹی مثال دیا کرتا ہوں، دیکھو جو زمانے بابرکت ہوتے ہیں، جو دن بابرکت ہوتے ہیں، جو گھڑیاں بابرکت ہوتی ہیں، جو جگہیں بابرکت ہوتی ہیں، اس میں جیسے نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، ایسی جگہوں پر گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے۔ مثال جیسے آپ چوری کریں، کہیں بھی چوری کریں حرام ہے، لیکن اگر آپ مکہ مکرمہ میں چوری کریں اور کعبۃ اللہ میں پہنچ کر چوری کریں، طواف کی حالت میں چوری کریں، تو اب آپ بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، کیونکہ بابرکت جگہ پر آپ چوری کریں۔ ایسے میرے بھائیوں یہ حرام کاریاں، یہ موبائل کی گندی چیزیں، یہ سب چیزیں آپ کسی بھی مہینے میں کریں، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ رمضان میں
رمضان جیسے بابرکت مہینے میں آپ کریں گے یہ بڑا گناہ ہے، بہت بڑا وبال ہے، اللہ کے قہر و غضب کو دعوت ہے۔ اس لیے سب لوگ ابھی سے ارادہ کرو کہ ہم رمضان کا استقبال کریں گے۔ اور کس چیز سے؟ دیکھو ہر مہمان کا استقبال اس چیز سے کیا جاتا ہے جو چیز اس کو پسند ہو۔ رمضان کو کیا پسند ہے بولو؟ قرآن پسند ہے۔ رمضان کو کیا پسند ہے؟ روزہ پسند ہے۔ اس لیے تو اللہ نے اس کا روزہ فرض قرار دیا۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کے دل میں اللہ کے حکم کی عظمت نہیں رہی۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ رمضان کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، اب انہیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، جھک جانا چاہیے کہ ہم بالکل روزہ رکھیں۔ مگر آج بھی بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو رمضان آنے کے بعد بھی اور رمضان کے روزے کی فرضیت کے معلوم ہونے کے بعد بھی معمولی بہانوں سے اور وہم کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا۔ کوئی کہتا مجھے شوگر کا وہم ہے، کسی کو پی پی کا روز، کیا وہم کی وجہ سے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، یاد رکھو، رمضان کا ایک روزہ بھی بلا شرعی مجبوری کے اگر کسی نے چھوڑ دیا پھر وہ اس کے بدلے میں ساری عمر روزہ رکھتا ہے، ساری عمر روزہ رکھتا ہے، تو رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ رمضان ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ جس کو دیکھو معمولی بہانوں سے بیماریوں کا عذر آزار کر کے روزہ چھوڑ دیا۔ ہمارے سامنے ایسی کارگزاریاں ہیں کہ بیماری تھی لیکن انہوں نے ہمت کر کے روزہ رکھ لیا، اس کی وجہ سے وہ ساری عمر کے لیے بیماری بھی چلی گئی اور روزہ بھی ہو گیا۔ ایک بڑے میاں ابھی بھی زندہ ہے، جا کے پوچھو، 70 سال سے زیادہ عمر ہوگی، ہم سے تعلق ہوا ان کا، ان کی اہلیہ کو بھی جوڑا انہوں نے۔ اب وہ کہنے لگے حضرت میری بیوی کو بدن میں انگار پھوٹنے کی بیماری ہے۔ اب کوئی کہے گا جنات ہے، کوئی کہے گا جادو ہے، اور کوئی کہے گا بیماری ہے۔ وہ بیچارے ڈاکٹروں کے بعد تھک کے کھا کے تھک گئے، بولے کیا انگار پھوٹتا، سب علاج کر کے کچھ آرام نہیں ہوا۔ رمضان کا قریب آ گیا، وہاں ڈاکٹروں نے کہا تمہارے بدن میں انگار پھوٹتا ہے، رمضان آ رہا ہے تو روزہ نہیں رکھنا، بس ہر تھوڑی دیر میں پانی پیتا ہے، ہر تھوڑی دیر میں۔ تو بیچارے کے دل میں کچھ خدا کا ڈر ہوتا، اس نے ہم سے مشورہ لیا کہ حضرت ڈاکٹر تو بولتا روزہ نہیں رکھنے کا۔ میں نے کہا کیا تکلیف؟ بولے بدن میں انگار پھوٹتا ہے۔ ہم نے غور کیا، اس کے بعد میں کہا دیکھو جی مرنا تو ہے ہی ہے اور وقت سے پہلے کوئی مرے گا نہیں۔ بہت سے وقت یہ ہوگا مرو گے روزے کی حالت میں مرو گے، اس لیے میری تو رائے تم روزہ رکھ لو۔ بس جو پکا تھا بات مان لیا اس نے روزہ رکھا، اس کی بیوی نے بھی رکھا، اور جب عید کے بعد دوبارہ وہاں کا سفر ہوا، اب مارے خوشی کے سب کے سامنے اچھل کے کہتا تھا میں نے حضرت کی بات مان لی، روزہ بھی ہو گیا اور بیماری ہمیشہ کی چلی گئی۔ وہ جو انگار پھوٹتا تھا سب کہانی ختم۔ اگر آدمی اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم کی تعظیم میں قربانی دیتا ہے تو اللہ کو بھی پیار آتا ہے۔ ایک بیماری ہماری سب خدا کی پیدا کی ہوئی، جب چاہے وہ پھینک دے، جب چاہے وہ اڑا دے، اور جب چاہے روک لے، سب خدا کی۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر کسی کو واقعی بیماری ہے، دیکھو بیماری کو خود سے مت سمجھو، تمہاری بیماری کس درجے کی ہے مفتی کے سامنے رکھو، پھر مفتی شریعت کے کمپیوٹر میں ڈال کر چیک کر کے بتائے گا کہ ہاں اس بیماری میں آپ کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اگر ہے تو آپ کو اجازت ملتی شریعت کی طرف سے تو آپ نہ بھی رکھیں، اس کی بھی اجازت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی روزہ رکھ لے، لیکن آج ایسا نہیں، عام طور سے لوگ معمولی بہانوں سے اور معمولی عذر آزار کی وجہ سے اور روزہ چھوڑ۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا استقبال کرنا ہے قرآن پاک سے۔ کس سے؟ ہاں، قرآن سے رمضان کو خاص تعلق ہے، رمضان کو قرآن سے خاص رشتہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن خود تعارف کرا رہا ہے کہ رمضان تو وہ مہینہ ہے اللہ نے اپنا پاک کلام اتارنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا، وہ کون سا مہینہ؟ رمضان۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ رمضان کو قرآن سے کیا رشتہ ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا جو رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں لینا چاہے اسے چاہیے کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ بولو سب ارادہ کرتے ہو؟ روزانہ کیا ختم کرو گے؟ دیکھو سوچ کے بولو، میرا منہ دیکھ کے نہیں بولو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ تھی، ان کے معمولات میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ 40 پارے پڑھتی تھی،
ارے بھائی قرآن 30 پارے کا کہ 40 پارے کا؟ 30 کا ہے. کیا مطلب؟ ایک ختم قرآن کر کے اگلے قرآن میں 10 پارہ اور پڑھ.